ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ حضرات سامعین، مختصر وقت میں حضرت والا نے مختلف قسم کی باتیں بیان کر کے ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے۔ حضرت کی مختلف نصیحتیں ہمیں مختلف قسم کے اشعار پڑھنے کو من کر رہا ہے۔ حضرت کی توجہ چاہتا ہوں، حضرت ایک شعر پڑھتا ہوں کہ کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا۔ جی الحمدللہ، جناب قیصر علی رانا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ہمارے محبوب شاعر، آپ کے محبوب شاعر۔ الحمدللہ ہم پورے ملک ہندوستان کے محبوب شاعر بنتے جا رہے ہیں۔ جناب قیصر علی رانا صاحب آپ کے درمیان تشریف لائیں گے، اور جو انتشار آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے انشاءاللہ الرحمن، یہ انتشار اتحاد میں ضرور بدلے گا، اور جو لوگ ابھی تک دکانوں کی زینت اور روشن بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ الرحمن، جناب قیصر علی رانا صاحب کی خوبصورت اشعار پر اور ان کی دلکش آواز اور انداز پر انشاءاللہ الرحمن بن بلائے پنڈال کے اندر آ جائیں گے۔ حضرت توجہ چاہتا ہوں اور ایک شعر پڑھتا ہوں کہ کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا۔ کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا، اور یاد رکھنا ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، یاد رکھنا ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ یاد رکھنا ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ حضرت بڑے مایوسی کے ساتھ آپ نے یہاں کا جو حادثہ بیان کیا ہے، واللہ ہمارے یہاں بھی 1 مہینہ 1.25 مہینہ قبل برابر وہی حادثہ پیش آیا ہے۔ آپ جب اس حادثے کو بیان کر رہے تھے تو منور رانا صاحب کا ہمیں ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ تھکن کو اوڑھ کے بستر پہ جا کے لیٹ گئے، تھکن کو اوڑھ کے بستر پہ جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے۔ تھکن کو اوڑھ کے بستر پہ جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، اور تمام عمر ایک دوسرے سے لڑتے رہے، تمام عمر ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ تمام عمر ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ میرے بھائیو، حضرت نے مختلف قسم کی نصیحتیں کی ہیں، شادیاں بھی آسان کرنے کی نصیحت کی ہے۔ میں آپ کو ایک شعر سناؤں کہ مکان بیچ کے اپنی بیٹی کی شادی مت کرنا۔ تمام گارجینوں کے لیے یہ شعر کہ مکان بیچ کے اپنی بیٹی کی شادی مت کرنا، نکاح کر کے اسی کو مکان دے دینا۔ مکان بیچ کے اپنی بیٹی کی شادی مت کرنا، نکاح کر کے اسی کو مکان دے دینا۔ اور جو والدین اپنے بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں مکان بیچ کر ہی صحیح، اور جب وہ لاڈلی وہ بیٹی دوسرے کے گھر جاتی ہے تو ہم نوجوانوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ظلم کی صدیوں ملا کرتی ہے ظالم کو سزا، ظلم کی صدیوں ملا کرتی ہے ظالم کو سزا، تیری کرنی تیری اولاد کے سر جائے گی۔ ظلم کی صدیوں ملا کرتی ہے ظالم کو سزا، تیری کرنی تیری اولاد کے سر جائے گی، اور ہاتھ بیوی پہ اٹھاتے ہوئے یہ یاد رہے تیری بیٹی بھی کسی اور کے گھر جائے گی۔ ہاتھ بیوی پہ اٹھاتے ہوئے یہ یاد رہے تیری بیٹی بھی کسی اور کے گھر جائے گی۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ جناب قاری سیف اللہ صاحب نے مدرسہ حاضہ کے ایک طالب علم کے بارے میں یہ کہا ہے، جناب محمد مجاہد الاسلام ابن عبد القادر، کہ آپ تشریف لائیں، مدرسہ حاضہ کے طالب علم ہیں، 2 منٹ کے اندر وہ اپنی تقریر کو مکمل کریں۔ محمد مجاہد الاسلام ابن عبد القادر۔